صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल अताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अता फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن حکیم میں 32 جگہ پر نماز کے ساتھ ذکر کیا، اس حکم کو ارشاد فرمایا، اور 70 جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ انڈائریکٹلی اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے قَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دولت جو ہے یہ تمہارے خوشحال اور مالدار لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے بلکہ اس کو کرنٹ رہنا چاہیے معاشرے میں۔ اور علامہ اقبال نے اس پہ بڑی خوبصورت بات کہی۔ علامہ نے فرمایا، اور یہ جسٹ ہے اس سارے آج کے ہمارے موضوع کا، علامہ نے فرمایا کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نکتہ شر مبیعی است و بس، جہاں میں کوئی بھی کسی کا محتاج نہ رہے شریعت کا بس اتنا ہی منشا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک معروف آیہ کریمہ جو ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ ہم سب سنتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح کے مفہوم کی متعدد آیات، جیسے میں نے کہا متعدد آیات ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے ایک ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کا حکم دین اسلام میں نہیں، اس سے پہلے بھی تمام ادیان جو تھے اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں اور ان کی امتوں کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس سے قلوب کی تطہیر بھی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، چونکہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی کے ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کی تطہیر کر دی جائے۔ مال کی ہوس اور حب دولت جو ہے یہ انسان کے اندر کئی بیماریاں، جو روحانی بیماریاں تو پیدا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جسمانی جو عوارض ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں، ان کی بنیاد بھی بیسیکلی جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے، سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ پہلے بنیادی طور پر وہیں سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے دین اسلام جو ہے وہ ان بیماریوں کا روحانی علاج جو وہ کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور احکامات کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، عشر دیتا ہے، تو اس وقت اس کو اس بیماری سے شفا مل جاتی ہے، یہ اس کی بیماری جو ہے ہوس کی یہ دور ہو جاتی ہے، اور غریبوں اور حاجت مندوں کی جب مدد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت ہو رہی۔ ناظرین کرام، دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں زمین اور آسمان کا، عمارت اور غربت کا اتنا فرق نہ ہو۔ یقیناً کچھ لوگ زیادہ متول ہوں گے، کچھ کم ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر ریاست اسلامی جو بھی ہوگی اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو ضروریات زندگی مہیا کرے۔ اور جب یہ زکوٰۃ کے عمل، زکوٰۃ کے احکامات پر پورے طور پر عمل ہو رہا تھا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ سڑکوں پہ لے کر زکوٰۃ نکلتے تھے، دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور آپ نے اشارہ بھی فرما دیا تھا وہ دور آئے گا جب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ تو جب حکمرانوں کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جب اہل ثروت لوگ جو ہیں وہ دین اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرتے ہیں تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اور اسلام کسی فرد کو، اپنے شہری کو بے کس اور بے بس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پھر صحابہ کرام نے تو کمال کی مثالیں قائم کر دیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تو عالم یہ تھا کہ وہ بالکل جیسے تیز ہوا چلتی ہے، وہ ایک بحر سخاوت تھا،
کلزم سخاوت تھا، میرے پاس اس سے بڑھ کے کوئی لفظ ہوتے تو میں وہ بھی استعمال کرتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اس لیے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی ظاہری حیات پاک میں لا کا لفظ جو تھا یہ صرف کلمہ پڑھتے ہوئے استعمال کیا ہے، ورنہ کسی سائل کو لا کا لفظ نہیں کہا۔ اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کیا کیا نہیں ملتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا اور مضبوط ایک پل ہے، اور پھر ارشاد فرمایا جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے اس کے مال سے شر ختم ہو جاتا ہے اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے ارشاد فرمایا محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب زکوٰۃ اور عشر آدمی ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ شخص آ جاتا ہے، اور یہ مال کی میل ہے زکوٰۃ، اور یہ میل نکلے گی تو مال ستھرا ہو جائے گا۔ آج زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت اور اس کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہوئے میرے اسکالرز میں ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب، معروف عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، آپ ان سے بھی واقف ہیں۔ میرے آج تینوں اسکالروں سے آپ واقف۔ دوسرے علامہ بدرالزمان قادری ہیں، یہ بھی بڑے معروف عالم دین، اور ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بتائیں یہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں قرآن حکیم کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، زکوٰۃ کا لفظی معنی جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو یہ پاکیزگی دینے، طہارت دینے، ستھرا کرنے کے معنی میں یہ، اسی طرح برکت اور بڑھانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور شرعی حوالہ سے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب اس مال میں سے جو شارع کی طرف سے مقرر کیا گیا حصہ جب فقیر کے سپرد کر دیتا ہے تو اس عمل کو زکوٰۃ کی ادائیگی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا، اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کوئی اگر ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا تھا، اور فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر ایک کوئی رسی بھی پہلے جو زکوٰۃ کے لیے دیتا تھا، اب اگر وہ روکے گا تو ابوبکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اور کیا معنی جہاد کیا، زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ میدان میں اترے۔ اس سے امت کو یہ آگاہ رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا کتنا مسئلہ اہم ہے۔ قرآن کریم نے ایک بار نہیں، جس طرح بھی آپ بتا چکے ہیں، 32 دفعہ تو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا، اور اپنے پیارے محبوب کو اللہ نے خود فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے پیارے محبوب، ان سے صدقہ لیں اور انہیں پاک کریں، اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون بنے گی۔ ٹھیک۔ آپ اس آیت سے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اسی طرح دیگر قرآن پاک کی آیات سورۃ توبہ کے اندر یہاں تک فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ صحابہ تو ڈر گئے تھے جب یہ آئے مبارکہ آئے تو کانپ رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ جب صحابہ کی کیفیت دیکھی تو پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سن کر تو صحابہ کرام ڈر گئے ہیں کہ ہمارے لیے تو مال جمع کرنا منع ہو گیا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر مال جمع کرنا مطلقاً منع ہوتا تو زکوٰۃ کس پر ہوتی؟ مال جمع ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح میراث کے جو معاملات ہیں اور مسائل ہیں وہ بھی تب ہیں کہ مال ہوگا تو۔ فرمایا یہاں وہ مال جمع کرنا اس سے منع کیا گیا جس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی وہ مال وہ رکھنا منع نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بدرالزمان صاحب یہ زکوٰۃ اور صدقے کا فرق ذرا پہلے واضح کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سارا سال ہی غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو بس اسی میں ہی وہ زکوٰۃ بھی آ جائے گی. تو یہ ذرا زکوٰۃ جو ہے اس کا نصاب متعین ہے اور یہ صدقات واجبہ میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. فطرہ ہو گیا اور یہ زکوٰۃ جیسے ہے یہ اس کا نصاب اللہ کے رسول نے مقرر فرما دی ہے. ٹھیک. اور صدقہ تو انسان تھرو آؤٹ دا ایئر دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے. وہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. اس میں کوئی ایسا زکوٰۃ دینی پڑے گی چاہے آپ سارا سال ایٹ ایوری کاسٹ وی ہیو ٹو پے. ہمیں اس کو دینا پڑے گا. اچھا میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے اپنی آغاز جو گفتگو کا فرمایا تمہیدی گفتگو, آپ نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی. اچھا آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میرا پڑھی. خیال ہے میں ساری زبردست باتیں کوئی شک نہیں اس میں. لا یکون دولتم دل لگی کے لیے میں کہہ رہا ہوں. کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. آپ قادر الکلام ہیں, ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری منشا یہ ہے کہ یہ مال و دولت کسی ایک ہاتھ میں نہ رہے. واہ. اس ایک آیت کے اندر اسلام کا پورا معاشی نظام جو ہے وہ سبحان سمیٹ اللہ کر رکھ دیا سبحان ہے اللہ سبحان اللہ. کہ دولت جو ہے کسی ایک خاص طبقے کے پاس, اغنیاء کے پاس, انہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے بلکہ اس کو باہر نکلنا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہے تمہارے مال کے اوپر. زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارا جو ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. جو زائد ہے اس کا ترجمہ بھی کر دیں. اور میں یہاں ایک حدیث پاک امام بخاری کی آپ پہلے یہ اس قرآن شریف جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. انہیں آپ فرما دیجئے کہ جو تمہاری بیسک نیسیسٹی سے زائد مال ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. واہ واہ واہ. جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے. پاکستان کے تو 40-50 خاندان اگر ضرورت سے زیادہ دے دیں پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں. اور میں دعوے کے ساتھ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے ہر شہری کے پاس گاڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. کوئی شک نہیں. اچھا یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ ہی کی تمہیدی گفتگو سے میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں. جی آپ نے نماز اور اس کا ذکر فرمایا کہ 32 مرتبہ ذکر آیا. امام بخاری کے حدیث اور ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی. آپ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک بدو عرابی آیا. ہم بیٹھے موجود تھے, دیکھ رہے تھے. وہ آپ کے پاس آ کے حاضر ہوا اور اجرت میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا دین سکھا دیجئے. بہت مختصر, شارٹیسٹ لمبا نہیں. تو آپ نے دیکھا اور مسکرائے, فرمایا اچھا تو ایسا کر وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَہ, ایسا کر کہ جو نماز تجھ پر رب نے فرض کی ہے وہ نماز پڑھ لیا کر. وَتُؤَدِّي الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَہ, اور جو زکوٰۃ رب نے فرض کی وہ ادا کر دیا کر. کہتا بس یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا اور یہ مومنانہ اعلان کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا, خدا کی قسم اس سے زائد میں کوئی کام نہیں کروں گا. یہ کہہ کے جناب مسجد سے باہر نکل گیا. اور آپ نے فرمایا صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا, جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں جنتی کو دیکھو تو یہ ایک جنتی جا رہا ہے. اچھا بات کتنی کمال کی. اب دو پہلو آ گئے نا جی.
اب آپ اس کو ایلیبریٹ زیادہ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں. ایک تیسرا پہلو بھی اس میں آ گیا جی. جو خفیہ پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کون جنت میں جائے گا, سبحان اللہ, سبحان کون اللہ. نہیں جائے گا. میں نے کہا آپ اچھی ایلیبریشن آپ فرمائیں گے اس حدیث پاک کی, آپ بہتر ایلیبریٹ فرمائیں گے. کیا ماشاءاللہ آپ نے حدیث پاک سنائی ہے, ایسے لطف آ گیا ہے. سبحان اللہ. جی آپ کوئی فرمائیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں نا بیسک, تیسرا پہلو آپ نے ایکسٹریکٹ کیا, دو پہلو آگے نماز اور زکوٰۃ, ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. آپ اس کو جس طرح آپ انالائز کرتے چلے جائیں آپ اتنی ڈیپتھ میں جاتے چلے جائیں گے کہ ان دونوں کے اندر دین موجود ہے. حقوق اللہ بھی موجود ہے, نماز برائی سے روکتی ہے, فحاشی سے روکتی ہے. جب بندہ نماز ادا کرے گا تو برے کاموں سے رک جائے گا. وہ مجھے بہت ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو فرمایا, ایک نیا مسلمان ہوا تھا کہ علی اس کو تم شاگرد بناؤ اور اس کو جا کے اسلام کی تعلیمات سکھاؤ, تو انہوں نے پہلی حدیث حضرت علی نے ان کو سکھائی کہ انما الاعمال بالنیات. وہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی وہ تمہارے شاگرد کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں. ایک دن حضرت علی بازار میں گئے تو وہ مل گیا, دیہاتی تھا سادہ. تو آپ نے کہا بھائی تم اگلا سبق لینے نہیں آئے؟ اس نے کہا انما الاعمال بالنیات کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, اللہ, کیا بات ہے. اپنا ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, مسائل کی طرف آتے ہوئے میں سب سے پہلے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جی اچھا. یہ اگر ہم صرف سونے کا نصاب جو ہے اگر پہلے یہاں سے بتا دیں, یہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان شریف آتا ہے تو زکوٰۃ کی زیادہ جو ہے وہ شہرت سنتے ہیں. یہ زکوٰۃ کیا صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا کب ادا کرنی ہے؟ جی قبلہ غازی صاحب, ہمارے ہاں یہ عرف بن گیا ہے کہ ہم لوگ یکم رمضان یا رمضان کے کسی بھی دن میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک اضافی جو ضرب رمضان کے آنے کی وجہ سے نیکیوں کو لگتی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن یہ شرعاً درست بات نہیں ہے کہ اس کا جو اصل طریقہ کار ہے کہ آپ جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوں گے, جو نصاب مقرر کیا گیا ہے, اس ڈیٹ کو آپ نوٹ کریں اور وہ ایک پورا سال گزرنے کے بعد دوبارہ جب لوٹ کر وہی تاریخ آئے قمری سال کے اعتبار سے, اسلامی کیلنڈر سے, ٹھیک ہے, تو اس تاریخ پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو فوری طور پر ادا کرنا یہ لازم ہے اور اس میں تاخیر شرعاً حرام اور ناجائز. کسی مہینے میں بھی؟ جی وہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, اس میں رمضان کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. اب آپ فرمائیں. جی ہاں, اس میں صاحب نصاب کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو نصاب جو ہے وہ فقہاء نے 3 طرح کا بیان فرمایا ہے. ایک تو سب سے پہلے نصاب سونے کا ہے, وہ 7.5 تولے سونا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی صورت میں ہے. اس میں بھی ایک غلط فہمی عوام الناس میں پائی جاتی ہے کہ اگر سونا پہننے کے لیے ہے, استعمال کر رہے ہیں تو شاید اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, یا ہم نے بچیوں کے لیے زیور کے طور پہ بنا کے رکھ دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. سونا آپ کے پاس کسی بھی فارم میں موجود ہے, وہ زیورات کی صورت میں موجود ہے یا اس کو کوئی اور شکل ہے, اس پر بہر صورت زکوٰۃ ہوگی. دوسرے نمبر پر بسکٹ پہ بھی ہوگی. جی ہاں بالکل, اس کی کیک جو بسکٹ آپ سمجھتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. وہ جو چھوٹی سی ڈلی ہوتی ہے, سونے کی ڈلی جو ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اس میں بھی میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی وضاحت کرتا جاؤں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب سونے کو زیورات کی صورت میں ڈھالتے ہیں تو وہ خالص سونا نہیں رہتا, اس میں کچھ نہ کچھ دیگر دھاتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو اس پر بھی فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ سونے میں دیگر شامل ہونے والی دھاتیں اگر سونے کی مقدار پر غالب نہیں ہیں تو ان کو بھی سونے کی قیمت میں ہی سمجھا جائے گا اللہ, اور اس پورے کی زکوٰۃ دی جائے گی. حتیٰ کہ اگر 50% تک بھی ہیں, یعنی آدھا جو ہے اس میں گلٹ یا دیگر جو بھی کہا جاتا ہے, یہ جو موتی جواہرات بھی اس پہ جڑے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں؟ جی موتی جواہرات نہیں, موتی وہ زیور کے ساتھ جب وہ لگے ہوتے ہیں تو زیور پہ حاوی تو نہیں ہوتے, لیکن وہ بھی تو پھر شامل نہ ہو میں جائیں. عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو موتی جواہرات ایون کہ ڈائمنڈ وغیرہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ شرعاً فرض نہیں ہے. اچھا, یہ مال زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اپنی زیبائش کے لیے پہنتے ہیں, ہاں اگر یہ ساری چیزیں کوئی بیچتا ہے, تجارت کے مال کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں, تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ ان پر زکوٰۃ جب زکوٰۃ دے گا تو وہ جو ڈائمنڈز وغیرہ ہیں ان کا پوچھ لے گا جی ان کا وزن کتنا ہے, وہ منہا کر کے باقی پہ دے گا. جی بالکل, مائنس کر کے اس کو ابسیکٹ کر کے تو پھر جو ہے مطلب باقی وہ زکوٰۃ دی جائے گی. جی. اس پہ اگلا نصاب جو ہے وہ چاندی کے حساب سے وہ 52.5 تولے ہے, اور تیسرا نصاب جو ہے وہ مشترک نصاب ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے, 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے,
لیکن جیسے آج کل کی صورت ہے کہ اب ہمارے یہاں سونا چاندی تو کم ہوتا ہے، کیش کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے یا مال تجارت کی صورت میں ہے، تو اس پر جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ مشترک نصاب ہو جائے گا، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کی ویلیو اگر فقہاء نے کہا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، اور آج سے آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ جب قمری سال کے اعتبار سے اگلے سال وہی دن آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، کل مال کا 40واں حصہ، 2.5% جو ہے وہ کل مال کی ویلیو نکال کے، تو آپ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ سونے کی صورت میں دیں گے یا چاندی کی صورت میں، آپ سارے مال کی زکوٰۃ پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ یہ جو وائٹ گولڈ ہے اس پہ بھی یہ احکام لازم ہوگا؟ جی بالکل، یہ سونا کسی صورت میں بھی ہوگا جی، تو نہیں وہ وائٹ گولڈ ہے تو سونا تو اس کو کہیں گے نا جی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، مطلب سونا کسی صورت میں بھی ہے، جس طرح ابھی بتا رہے تھے۔ اچھا ایک اور سوال بتائیں، اگر کوئی دھات ایسی ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے یا سونے کے برابر ہے، اگر اس کی کوئی استعمال کرتا ہے زیورات، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں جو کلیہ جو ہے فقہاء نے بیان کیا، سونا چاندی پر تو زکوٰۃ ہے جس صورت میں بھی ہوگا، اس کے علاوہ جو مال ہے نا جو تجارت کے لیے ہوگا نا، جو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو تجارت کے لیے آپ رکھتے ہیں بیچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نہ میں اور عرض کر رہا ہوں، مطلب ایک دھات ہے جس طرح یہ جو ہوتا ہے افزودہ یورینیم ہے، یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، پلاٹینیم ہے یہ، لیکن یہ پریشیس جو جتنی بھی میٹلز ہیں یہ زکوٰۃ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سونا متعین کیا گیا اور چاندی متعین کی گئی ہے، اور وائٹ گولڈ بھی یہ چیز بھی محل نظر ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ اشتہاد کی ضرورت ہے، ہاں اشتہاد کی ضرورت ہے، یہ محل نظر ہے، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا شمار گولڈ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسے وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے، کہنے سے تو نہیں گولڈ ہو جائے گا، جی کہنے سے گولڈ نہیں ہوتا، انفیکٹ یہ گولڈ نہیں ہے، اگر گولڈ نہیں ہوگا تو پھر دیکھنا پڑے گا، پریشیس میٹل ہے، لائک پلیٹینیم کہہ لیں، اس کے جیسے زیورات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا جو ماڈرن تعلیم ساتھ پڑھا ہوتا ہے عالم دین، اس کی اب یہ تھوڑا ویژن کا فرق پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سوالات کے جواب جی آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5% ہے زکوٰۃ، ایک تو یہ 2.5% کہاں سے نکلا، نمبر 2 انہوں نے پوچھا کہ ڈالر پاؤنڈ وغیرہ کرنسی جو ہے یون ین ہے، یہ جتنے ہیں ان پہ بھی 2.5% ہی ہوگا؟ یس ہے، پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ 2.5% کہاں سے نکلا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث کہ 200 درہم پہ آپ کو 5 درہم ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نصاب ایکسٹریکٹ ہوا ہے یہ احادیث سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، سونے کا اور چاندی کا یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، اس کا معیار اور نصاب مقرر کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اب ڈالرز پہ آ جائیے، اب ڈالر پہ آ جاتے ہیں یا کوئی بھی کرنسی، ریال، کوئی بھی کرنسی دیکھیں، اس کرنسی میں آپ دیکھیں آپ کو 2.5% پے کرنا ہے، ائدر وہ پاکستانی روپیہ ہو، انڈین روپیز ہو، ڈالر ہو، ین ہو، یورو ہو، آپ کو اس کے بعد 2.5% نکالنا اگر آپ صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب نصاب۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹر ہیں اور 7.5% تو وہ نکال لیتے ہیں پہلے دن ہی، اور اس کے ساتھ جو ان کا ماشاءاللہ ہوتا ہے انڈر ہینڈ وہ بھی کچھ نکال لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کیا ہو زکوٰۃ ہو نہیں گئی؟ وہ کانٹریکٹر ہیں 7.5% وہ نکالتے ہیں تو وہ ٹیکس ہوگا، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ اور وہ جو رشوت دیتے ہیں وہ بھی نہیں اس زکوٰۃ زمرے ہو میں جائے نہیں گی؟ آئے گا، وہ تو مال حرام ہے، اور میرے نبی نے نہیں جو دے رہے ہیں، جی
یہ بیچارے مجبور ہو کے دے رہے ہیں. چلوں کہ اگر تو وہ مجبور ہیں اور اپنا رائٹ انہیں لینا ہے اور بغیر رشوت کام نہیں ہوتا تو لینے والے کے لیے حرام ہے, دینے والا اس میں اس کے لیے بچت کا راستہ ہے, اس کا بچت کا راستہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے 5,000 روپے پہ, غریب آدمی ہے, مکان دیا ہوا ہے, اس کے لیے ضابطہ یہ ہے جی کہ جو مکان یا دکان وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں نا جی, اس کا جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس پہ جب سال گزرے گا اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی, زکوٰۃ لگے گی. اگلا جی 2 پلاٹ لیے تھے, ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا پلاٹ تعمیر کرنے کے لیے, جی اگر اپنی رہائش کے لیے وہ بنا رہا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بیچنے کے لیے کوئی پلاٹ اس نے خریدے کاروبار کے لیے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہاں میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا, قطع کلامی بات. 2 پلاٹ ہیں, ایک پلاٹ پر نیت ہے گھر بنانے کی, ٹھیک ہے, لیکن دوسرا پلاٹ مال تجارت ہے. اچھا, چاہے وہ بیچ کے بیٹے کی شادی کرے, بیٹے کی فیس دے, اپنی ضروریات پہ یا اپنا گھر بنائے, لیکن ہے وہ مال تجارت. ایک پر نیت ہے گھر تعمیر کرنے کی, ایک کی نیت ہے بیچنے کی, بیچ کر اس پہ خرچ کروں گا مکان بنانے سے. ہاں جی بالکل, جو بیچے گا بیچنے کی نیت سے ہے وہ مال تجارت ہے, اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا. تجارت یہ نہیں بنے گی, دیکھو نا جی وہ اپنا اس کے گھر نہیں اس کے پاس اگر, ٹھیک ہے, تو گھر بنانے کے لیے اس کا مطلب یہ 2 نقطہ ہے نظر آ گئے, ایک ان کا ہے ایک آپ کا ہے. ضروریات تو اجتہاد کی اجازت ہے. جی ہاشمی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب تیسرا آپ بتائیں. میں یقیناً اس میں تیسرا جو ہے وہ نقطہ دینا چاہوں گا کہ اعتبار جو ہے وہ چیز کے خریدتے وقت کا ہے. آپ نے خریدتے وقت یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو برائے فروخت خرید رہا ہوں, میں اس کو مال تجارت کے طور پر رکھ رہا ہوں, نہیں اس کو بیچ کر اپنا پہلا جو پلاٹ ہے اس پہ گھر بناؤں گا, یہ ہے نیت اس کی. جی اگر اس نے بیچنے کا ارادہ کر لیا ہے, مطلب خریدتے وقت یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو بیچ دوں گا, بھلے کسی ذاتی ضرورت سے ہی بیچے گا تو اس پر زکوٰۃ تو بہرحال لازم آئے گی, لگے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی زکوٰۃ کا نصاب بیان ہو گیا. قرآن حکیم میں قبلہ غازی صاحب اس کی ہے ساری صورت بیان کی ہے کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کا یہی مال جو ہے کل بروز قیامت اس کو تپا کے جہنم کی آگ میں, تو ان کی جبینوں کو, ان کی پیشانیوں کو, ان کے جو ہے وہ پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا. ہاشمی صاحب ڈالر کو کیسے گرم کریں گے؟ وہ بڑے سیانے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ چاندی سونا تو گرم ہو جائے گا, یہ ڈالر کیسے گرم ہوں گے, پاؤنڈ ین, یہ آپ بتا دیں. سر میں عرض کرتا ہوں نا کہ جیسے حدیث پاک میں امام بخاری کی آخری حدیث ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. ایک وقت ایسا تھا کہ آپ ایئر کو میئر نہیں کر سکتے تھے, اب آپ ایئر کو میئر کرتے ہیں بیرومیٹر کے ذریعے کہ ایئر کا پریشر کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو متشکل فرما دے گا اور ان کو تولا جائے گا, بعین ہی ان کو میٹل میں کنورٹ کر دیا جائے گا, اور کنورٹ کرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے ان کی جلدوں کو پھیلا دیا جائے گا, اور اس میٹل کو ان کی جلدوں کے اوپر رکھ دیا جائے گا, اتنی گرم ہوگی کہ جلد کے آر پار ہو جائیں گی. اچھا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی جناب یہ سوال انہوں نے پوچھا, آپ اس کا جواب دیں جی قادری صاحب. وہ کہہ رہے ہیں فش فارم ہے ہمارا, فش فارم, جنوری سے مارچ تک ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, پھر ہم سارا خرچ کر دیتے ہیں, وہ مچھلی خریدتے ہیں چھوٹی اور ان پہ خوراک وغیرہ وغیرہ, تو اس کا پھر کیسے ہوگا زکوٰۃ؟ غازی صاحب اس کا آپ کو دیکھنا ہوگا پہلے تو آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ صاحب نصاب ہیں وہ تو ہو گئے, جنوری سے مارچ تک رہے 3 مہینے, سال کا ابتدا اور سال کا اینڈ آپ نے دیکھنا ہے. اس دوران اگر آپ صاحب نصاب رہے ہیں, فلیکچویشن ہے اگر درمیان میں نصاب سے مال کم یا زیادہ ہوتا ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا.
آپ سال کے اختتام پہ جتنی ان ہینڈ آپ کے کیش ہے یا آپ کے پاس دوسرے کوئی ذرائع سے جس دن بھی مچھلیاں بک گئیں جی جی جو پیسہ آ گیا جی اس پہ ہوگی زکوٰۃ، اس پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، اینڈ آف دی ایئر، جب یعنی پورا سال گزرے گا، سال کے اختتام پہ بھلے وہ کہتے ہیں سال تو گزرتا نہیں، جنوری سے مارچ تک تو اماؤنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، پھر کہتے ہیں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں، مچھلیاں خریدتے ہیں، پھر وہ 7 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد تیار ہو جاتی ہے۔ کاملین دیکھا جائے گا نا جس کے پورا سال کا دیکھا جائے گا، سال گزرنے پر دیکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ یہ تو ویریشن رہتی ہے نا جی، 3 ماہ بعد پیسہ آیا چلا گیا، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جب زکوٰۃ آپ کی رقم پہ سال گزر جاتا ہے اس وقت آپ کے پاس کیش کتنا ہے، رقم کتنی موجود ہے، اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا جی، آپ کوئی بات کرنے لگے تھے، فرمائیں۔ جی میں عرض کرنے لگا تھا وہ جو حرام مال کھانے والے اور غریبوں کا جو حق نہیں دیتے یا مطلب ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں کہ غریبوں کی وجہ سے کچھ مالدار ان کی تباہی کا سبب قیامت کو بنے گا، کہ یہ غریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہمارا حق ان کے پاس تھا اور انہوں نے ہمیں نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں آج ان کو اپنے سے دور کروں گا اور تمہیں آج اپنے قریب کروں گا۔ اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ مثلا یہ میرا ذاتی تجربہ، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں کینسر کا اسپتال بناؤں گا، وہ عمران خان کے مقابلے میں فلانا، میں نے بھی بڑی مدد کی، بعد میں پتہ چلا فراڈ نکلا ہے ڈاکٹر، تو اب جن لوگوں نے اس کو پیسے دے دیے، ہم نے بھی دیے، ہمارے عزیز و اقارب نے بھی دیے، بعد میں پتہ چلا وہ ٹوٹل چیٹ ہے، جھوٹ بولا سارا، اب وہ پیسے جو دے دیے اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس میں عرض کروں گا، حدیث پاک کا حوالہ دوں گا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور وہ رات کو جب دے کے گیا تو ایک زانیہ کو دے دیا، ایک چور کو دے دیا، ایک صاحب ثروت کو دے دیا، بڑی لمبی طویل حدیث آتی ہے، اور صبح وہ پریشان ہوتا تھا کہ یہ ہو میرے ساتھ کیا گیا ہے، یہ میں نے ارادہ کیا صدقہ دینے کا اور ہر مرتبہ غلط ہاتھوں میں گیا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وہ صدقہ جو ہے وہ قبول ہو گیا، اچھا اس کا قبول ہو گیا، دینے والے کا قبول ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے جو ادا کیا ہے اس کے ذریعے دوسرے کو جو ہے وہ اصلاح کی جو ہے توفیق عطا فرما دے گا، تو دینے والے کا قبول ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ مؤلفۃ القلوب جی اور کیا ہوتا ہے؟ تالیف قلب، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ نو مسلم تھے ان کو کنسول کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، اسلام کے زیادہ قریب کرنے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے رقم دی جاتی تھی یا ان کو نوازا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں اس کو پھر روک دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اسلام حق آ چکا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے اور غالب آ چکا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اسلام قبول کرے، نہیں چاہتا نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس سے تو ایک اور بات ثابت ہوگی جی کہ اسلام میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، لا اکراہ کسی کو فی الدین، زبردستی اسلام میں داخل کیا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، کہ اسلام وہ جی لا زبردستی اکراہ قبول فی کیا الدین، جائے۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ 14 صدیوں میں کسی کو کسی نے ایسا اگر جبر، فاروق اعظم نہیں کسی کو زبردستی مسلمان کر سکے تو اور کون کر سکتا فرمایا جنت اور جہنم دونوں راستے ہیں جس کا اچھا جی، انتخاب مرضی کر لو۔ غارمین جی کا مصداق کون غارمین ہے؟ وہ لوگ ہیں جن پر قرض ہوتا ہے اور اتنا قرض ہو کہ اگر وہ اپنی ساری پراپرٹی، ساری جائیداد وہ بیچ بھی دیں تو پھر بھی ادا نہ ہو سکے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا تو پھر یہ بینکوں سے جو اربوں روپیہ لیا ہوتا ہے اور بعض اوقات واقعی جائیداد ساری بھی بیچ دیں نہیں ادا ہو سکتا، اس میں اڑا دیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ صورت ہوگی کہ اگر ان کا جو قرض انہوں نے بینک وغیرہ سے لیا ہے اس کی مہلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کما کر وہ واپس کر سکتے ہیں، اگر لمبی مہلت ہے تو پھر وہ مقروض کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، موٹر سائیکل کا ذرا بتا دیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ پہ موٹر سائیکل ہم لوگوں کو دیتے ہیں جی، تو کیا ہم پہ بھی آئے گا؟ نہیں دیکھیے، وہ مالک موٹر سائیکل کے ہیں، ان کا مال تجارت ہے، اب کریڈٹ پہ انہوں نے بائک دے دی، وہ قرضہ ان کا مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہیں واپس لینے۔ اب یہ دیکھیں گے جو مال ان کے پاس موجود ہے اور جو انہوں نے قرض جو ابھی وصول کرنا ہے، اب یہ پلس مائنس کریں گے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس پہ دیں گے جو ان کے پاس موجود ہوگا، قرض کو منہا کر دیں گے اور دینے قوی ہوگا، جب وہ قرض واپس آئے گا تو اس پر انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک انہوں نے پوچھا کہ ورک شاپ ہے، نیچے ورک شاپ ہے، اوپر ہم رہتے ہیں، جی جی، تو وہی ہمارا گزرے اوقات اس سے ہوتی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ اس پہ پیسے پہ زکوٰۃ لگے گی؟ وہ اس ورک شاپ پر ورک شاپ نیچے کرائے پہ دی ہوئی ہے، ورک شاپ کو مکان کا حصہ نیچے والا، اوپر والے پورشن میں خود رہتی ہے، کہتی ہے اور کوئی ہمارا ذریعہ آمدن مطلب اس کرائے کے بارے میں پوچھنا چاہا، جو اس کا کرایہ لیں گے جی وہ اپنے استعمال میں لائیں گے، اگر تو ان کی ضروریات زندگی میں مشکل پوری ہوتی ہیں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ اگر ضروریات سے بچتا ہے نصاب کے مطابق مال ہو جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جوان ہے، اپنا گھر ہے، پڑھاتی ہے، کماتی ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟
اگر وہ صاحب نصاب ہے خود تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں بلکہ اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اس پر وہ حدیث پاک میں ضرور سنانا چاہوں گا، ہماری مائیں بہنیں فائدہ اٹھائیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ بیٹی تھی ان کی، اور انہوں نے آ کے جو ہے نا بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہیں ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا کہ یہ کل قیامت کو تمہارے ہاتھوں میں یہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس پر انہوں نے وہ کنگن اتار کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیے، پیش کر دیے، اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اچھا جی، گورنمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ لے لیتی ہے، ہر یکم کو لے لیتی ہے۔ ویسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو وہاں لکھ کے دے دیں اور خود پیسے اپنی زکوٰۃ خود دیں، لیکن وہ کہتے ہیں زبردستی نکال لیتی ہے، جائز ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ کہ مالک بنانا ضروری ہے، اور پھر آج کل جو موجودہ حالات میں کوئی یہ شور شاٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے گی، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ہاشمی صاحب، پھر رقاب ایک لائن میں بتا دیں بس، پھر مجھے جانا ہے۔ پھر رقاب کا معاملہ جو ہے وہ بھی اب مفقود ہے جی، یہ غلاموں کے لیے ہوتا تھا جو نسل در نسل غلام ہوتے تھے، اب تو کوئی غلام ہے ان کو آزاد کروانے کے لیے وہ مطلب جو مکاتب غلام تھے۔ ساری جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم غلام ہی ہیں، IMF کے ہم غلام ہی ہیں، اور کیا یہ غلامی تو اور زیادہ برے طریقے سے شکل اس کی بدل گئی ہے، یہ غلامی اور طرح کی آ گئی، فکری غلامی بھی آ گئی، ذہنی غلامی بھی آ گئی، عملی غلامی بھی آ گئی، معاشی غلامی بھی آ گئی، کتنی غلامی قسمیں۔ خیر اس میں پھر کبھی پروگرام کریں گے۔ بہت آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ فقر و فاقہ سے نجات کے لیے ہے۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ